لاہور کی خواتین ہیں ان کو بغیر کسی وائلنس گھروں کی سطح پہ جو ہوتا ہے وہ وائلنس نہ ہو. پھر جو ہماری خواتین کام کے لیے نکلی کام کی جگہ پہ ہر آسانی سے پاک ہو کام کی جگہ. عورت جہاں جہاں بھی انسان ہونے کے ناطے جنس کی بنیاد پر جو بھی امتیازی سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو. ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں نمائندگی دی جائے، ہمارے جو بھی بنیادی انسانی حقوق ہیں انہیں تسلیم کیا جائے. السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ. ہم ظلم کی تصویر نہیں انقلاب ہے، ہم کسی کی جاگیر نہیں انقلاب ہے کے نعرے لگاتے ہوئے آج لاہور کی سڑکوں پر عورتوں کی بڑی تعداد نکلی. وہ آج یعنی 12 فروری کو خواتین کے قومی دن کی مناسبت سے منا رہی تھیں. آج ان کی حفاظت کے لیے پولیس ان کے ساتھ ساتھ تھی، مگر آج سے 42 سال پہلے یہی پولیس خواتین کے بنیادی حقوق کے نکالنے والی خواتین پر لاٹھیاں برسا رہی تھی. چونکہ 12 فروری 1983 کو لاہور کی مال روڈ پر ہائی کورٹ کے سامنے اکٹھے ہو کر جنرل ضیاء الحق کی بدترین آمریت کو خواتین نے للکارا تھا. اس وقت ملک میں نہ تو کوئی منتخب پارلیمنٹ تھی اور نہ ہی جلسے جلوسوں کی اجازت ہوتی تھی. جنرل ضیاء الحق آرڈیننس کے ذریعہ حدود اور قانون شہادت جیسی خواتین دشمن قانون سازی کرتے چلے جا رہے تھے. ان قوانین میں عورت کی گواہی کو مرد کے مقابلے میں کئی مقدمات میں آدھی کر دی گئی تھی. تب ویمن ایکشن فورم اور خواتین وکلا نے ان متنازع قوانین کو رد کرنے اور ان کے خاتمے کی تحریک چلانے کی ٹھانی. نہتی خواتین کے بلند نعروں کا جواب مارشل لاء انتظامیہ نے لاٹھی چارج، آنسو گیس اور گرفتاریوں سے دیا. لیکن وہ پرعزم خواتین اپنے حصے کی شمع روشن کر چکی تھیں اور اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق، جن کو افغان جنگ کی وجہ سے امریکہ کا ڈارلنگ سمجھا جاتا تھا، کہ گھنونے چہرے سے پردہ فاش کر چکی تھی. اس دباؤ میں آ کر جنرل ضیاء الحق نے قانون شہادت میں ترمیم کر کے خواتین کی آدھی گواہی کو مشروط طور پر مکمل گواہی تسلیم کر لیا. اس تاریخی مارچ میں شریک خواتین، جن میں آسمہ جہانگیر، روبینہ سہگل، حنا جیلانی، فریدہ شہید، خاور ممتاز اور دیگر شامل تھیں، کہ باقی زندگی بھی ملک میں خواتین کی بہتری اور تحفظ میں ہی گزری. پھر جمہوریت کا دور آیا اور خواتین کے تحفظ کے لیے بہت سے قوانین بنائے گئے، پر آج بھی خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں اور چھوٹی سی غلطی پر آگ یا تیزاب میں جھلسا دی جاتی ہیں. آج خواتین کے قومی دن پر عورتوں کے حقوق پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، ممبر ہے قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور آپ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی برائے جینڈر مین سٹریمنگ کی چیئر پرسن بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر شزرہ منصب صاحبہ، ممبر ہے قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کی، آپ ترجمانی کر رہی ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. خاور ممتاز صاحبہ ہمیں جوائن کری ہیں، جو اس وقت 1983 میں جلوس کا حصہ تھیں، سابق چیئر پرسن قومی ادارہ برائے وقار نسواں. بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اور ہمیں خاور ممتاز فریدہ شاہید صاحبہ بھی جوائن کری ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے شرکت گاہ کی، اور آپ بھی اس وقت اس جلوس کا حصہ تھیں. تو آپ سے شروع کرتے ہیں، چونکہ اتنے سال پہلے آپ نے یہ جلوس نکالا تھا فریدہ شاہید صاحبہ، اور اس وقت پولیس کا رویہ آپ کے حوالے سے کچھ مختلف تھا. سنا ہے کہ اس وقت آپ نے پولیس کو جھڑکا بھی تھا جب آپ کو اریسٹ کیا گیا، تو کچھ تو یادیں اپنی بیان کریں کہ اس وقت ہوا کیا؟ دیکھیں، شکریہ بہت بہت. یہ تو اب ہمارا قومی دن بن گیا ہے، لیکن اس وقت ہمارا کوئی خیال نہیں تھا کہ ہم قومی دن بنا رہے ہیں. ہم تو ذاتی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور پنجاب ویمن لائرز ایسوسی ایشن نے کال دیا تھا اور خواتین محاذ عمل نے موبلائزیشن کی تھی. ہم جس طرح سے آپ نے کہا ہے، ساری چیزیں پہ پابندی تھی، سب چیزیں وہ بند تھیں کہ وہ آمریت کے دور میں. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیونکہ لائرز نے کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا 2-2 کر کے 10 فٹ کا فاصلہ. ہم جا رہے تھے بیڈن روڈ سے لے کے ہائی کورٹ ایک پٹیشن لے کے، تو وہاں پر اتنے ہم لوگ شاید 200 تھے، اس سے زیادہ پولیس والے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، گھیراؤ کر رہے تھے. تو وہاں پر ہم بند ہو گئے تھے بیڈن روڈ پہ. جب حبیب جالب آئے اور وہ اپنی نظمیں سنانے لگے، جب وہ اپنی نظمیں سنانے لگے تو پولیس کے جو عملہ تھا ان کے توجہ ان کی طرف چلا گیا. اور لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جو بھی ڈرامہ ہوا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب دوڑ رہے تھے ہائی کورٹ کی طرف، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ پولیس والیاں جو تھیں وہ ساتھ تھیں. وہ میری ساتھی رخسانہ رک کے ان سے کہنے لگے آپ ہمیں ہاتھ نہ لگائیں. ہم
انہوں نے جو جواب دیا مجھے بہت اچھا لگا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ دوڑیں, ہم آپ کے ساتھ دوڑیں گے. تو آپ نے تو اس وقت کی بات بتائی, مگر یہ میں جاننا چاہوں گی آپ سے خاور ممتاز صاحبہ کہ جو قانون شہادت تھی اس وقت تو جنرل ضیاء الحق نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی کئی کیسز کے اندر مرد کی گواہی اور عورت کی گواہی جو ہے وہ برابر ہوگی, مگر آج بھی جو انہیریٹنس لا ہے یعنی کہ پراپرٹی کے جو معاملات ہیں اس کے اندر آج بھی آدھی ہے, یہ درست ہے؟ یہ جو قانون پرپوز اس وقت ہوا تھا نا اس میں یہی تھا کہ آدھی گواہی ہوگی, لیکن وہ اس قانون میں یہ تھا کہ جو فائنینشیل جو ٹرانزیکشن ہے اس میں عورت کی گواہی آدھی ہوگی. اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل ٹرمز میں بہت سی جگہوں پہ عورت ہی ہے جو کہ سینکشن کر رہی ہوتی ہے, جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے پیسوں کو, تو وہ کوئی کویسچن نہیں کرتا, اس کی جو وہ اختیار ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن بہت سی جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی ہو تو بہتر ہوگی, اگر سائن کر رہے ہیں تو اگر 2 عورتیں ہوں گی تو وہ بہتر ہوگا. تو جو قانون کا اطلاق ہمارے یہاں ہوتا ہے, قانون جو بھی بنتا ہے اس کا کچھ پورے طور پہ نہیں ہوتا مکمل طور پہ, تو وہ ایک طرف جو ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ لاکھوں کا بھی اپروو کر سکتی ہے کوئی خرچہ جی, اور دوسری طرف سائن کرتے وقت وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک کی جگہ 2 ہوں عورتیں تو بہتر ہے, مرد ایک ہو جائے. ابھی بھی یہی پریکٹس ہے, ہماری مائنڈ سیٹ کی ریفلیکشن ہے. اچھا, تو ابھی بھی یہی پریکٹس ہے اور ان ایون پریکٹس ہے. اچھا نفیسہ شاہ صاحبہ, پراپرٹی میٹرز میں کچھ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نے وکیلوں سے تو یہ سنا ہے کہ پراپرٹی میٹرز میں ابھی بھی عورت کی گواہی آتی ہے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو 12 فروری جو ہے میں پاکستان کا قومی ہمارا دن ہے خواتین کا. اس موقع پر میں پاکستان میں جہاں بھی میری بہنیں ہیں, جس حال میں بھی ہیں, جیسی بھی ہیں, جس طبقے سے بھی ہیں, جس صوبے سے بھی ہیں, جس آئیڈینٹی سے بھی ہیں, میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کروں گی, مبارکباد بھی پیش کروں گی. اور ایک بار پھر میں یہی کہوں گی کہ یہ 2008 اور 13 کے بیچ میں جو پیپلز پارٹی کی لیڈ کولیشن گورنمنٹ تھی, یہ اس نے اپنی وزڈم میں, گیلانی صاحب اس وقت غالباً وزیر اعظم تھے, اور یہی جو ہم یہ جو جنرل ضیاء الحق کی آمریت میں جو خواتین کی جو اسٹرگل ہے, اور بالخصوص وہ 12 فروری والا واقعہ, اس کو دیکھ کر اسی دن کو مارک کرنے کے لیے یہ دن جو ہے منایا جا رہا ہے. تو اٹ از ایکچولی اے ڈے ویئر دا اسٹیٹ ہیز ریکگنائزڈ کہ اسٹرگل خواتین کی جو ہے اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. تو یہ بہت اہم دن ہے. آف کورس مارچ 8 پر تو ساری دنیا یکجا ہوگی, لیکن آج کا روز اس لیے اہم ہے کہ ہم اس اسٹرگل کو بھی یاد کرتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ابھی اور بھی اسٹرگل جو ہے وہ باقی ہے. دیکھیں خواتین کا جو فائنینشیل ایکسکلوژن ہے نا, ویسے تو ہر حال, میں ابھی فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھی ہوئی تھی, وہاں پورا عملہ چھتا فائنانس منسٹری کا آیا ہوا تھا. کتنی خواتین تھی؟ ایک. جہاں پر میں سمجھتی ہوں کہ 25-30 نہیں میں تو اس سائڈ پر تھی. جو آفیشلز تھے وہ جتنی بھی فائنانس منسٹری کے لوگ تھے اس میں ایک خاتون تھی. اور ابھی ڈان کا اداریہ نے بہت ایک انڈائٹنگ رپورٹ دی ہے سول سروس, سپیریئر سول سروس اینڈ فیڈرل سول سروس, جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ 5% سے بھی کم خواتین ہیں جو فیڈرل سروسز میں ہیں. یہی حال صوبے میں بھی ہوگا. تو وی کی ناٹ, جو نمبرز, ایویڈنسز, گراؤنڈ ریالٹی ایک ہے اور ہم کچھ اور کہیں اور ہیں. there has to be a matching. And one of the reasons, of course, as you pointed out, is کہ خواتین کو پراپرٹی یا ایسٹس میں نام تو ان کا آ جاتا ہے, میاں جو ہے اپنا کئی سارے اکاؤنٹس بھی خواتین کے نام پہ کھول دیں گے نا, لیکن ان ایکچوئل فیکٹ ان کی ایجنسی کتنی ہے, ان اخراجات پر ان کا کتنا رائٹ ہے, جو ٹرانسفرز ہوتے ہیں پراپرٹی اس کا کتنا رائٹ ہے, اس کے لیے پریکٹیکل اسٹیپس کرنے پڑیں گے. قوانین تو کافی ہیں, اور انفیکٹ جو لاسٹ قانون اسمبلی میں دیا تھا, آئی تھنک اٹس ناٹ اے پریکٹیکل تھنگ بیکاز اٹ بائی پاسز دا جوڈیشل پروسیس. اچھا, اس کے پہ میں آؤں گی, مگر چونکہ حکومت کے پاس کافی اختیار ہوتا ہے, تو شہزاد منصب صاحبہ چونکہ آپ کی اس وقت حکومت ہے اس لیے آخر میں ہم آپ کے پاس آئے.
یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت کے اندر کیا کوئی دلچسپی ہے کہ خواتین کے حوالے سے آپ نے کوئی قانون سازی کرنی بھی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو قانون سازی ہو رہی ہے تو وہ فیک نیوز اور ان چیزوں پہ ہو رہی ہے، مگر جو خواتین پس رہی ہیں، روز آنر کلنگ کے کیسز آ رہے ہیں، روز ایسڈ برنز کے کیسز آ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی شور ہی نہیں مچتا؟ جی بہت شکریہ منیزے. سب سے پہلے تو آج کے دن کے حوالے سے میں بھی اپنی تمام بہنوں کو، تمام آل اوور پاکستان اس چیز کی مبارکباد بھی دوں گی، اور اسپیشلی خراج تحسین میں پیش کرنا چاہوں گی ان خواتین کو جنہوں نے کہ اس وقت 12 مارچ 1983 میں 12 اس کو کیا فیبرری میں، اور انہوں نے یہ مارچ کیا. اس وقت میں سمجھتی ہوں ایک ڈکٹیٹر کے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی ہمت کا کام تھا، بہت ہی انہوں نے اس وقت ایک اسپونٹینیس جس کو کہتے ہیں نا، انہوں نے اس چیز کو لے کے وہ چلی، جیسے ابھی جیل میں جاتا تھا تو نکلنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اور اس وقت خواتین کا نکلنا بہت ہی مشکل سمجھا جاتا تھا، بہت انیوژول سمجھا جاتا تھا، حالات بھی کچھ ایسے بن چکے ہوئے تھے. آلدو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو یاد دلانا چاہوں گی کہ پاکستان کی فاؤنڈیشن جو تھی دیٹ واز لیڈ بائی اے وومن، اور مینی ویمن بیکیم پارٹ آف دیٹ، بیکاز قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت اپنی بہن فاطمہ جناح کو کہا، who was studying to be a dentist، کہ I can't do this alone، آپ آئیں اور آپ مجھے جوائن کریں، I need you with me for making Pakistan. Having said that، اب فوکس لیٹس آن دا پریزنٹ ڈے، بیکاز دیکھیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ایک ایسی پوزیشنز میں ہیں کہ آپ ان کی زندگی میں بہت بہتری لا سکتے ہیں. بالکل. تو لوگ یہ پوچھیں گے کہ جی آنر کلنگ کا مسئلہ تو ابھی تک ادھر ہے، ایسڈ برنز کا مسئلہ ابھی تک ادھر ہے، آپ نے تو قانون سازی کی تھی، تو پھر میرا غیرت کے نام پر قتل کیوں ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. ہماری بڑی چیکرڈ انفارچونیٹلی ہسٹری بھی رہی، ہماری ڈیموکریسی بھی ابھی اس طریقے سے مستحکم نہیں ہو سکی بیکاز آف ویریس ہماری جو ڈکٹیٹرشپس بھی آتی رہیں، اور بھی چیزیں ہماری ہسٹری نے دیکھی. قانون ہم نے بہت بنائے ہیں. یہ جو کرنٹ پارلیمنٹ ہے بھی ادھر کوئی بات ہوتی ہے کہ جی چلیں اس قانون، یہ قانون جو ہے اس کا اطلاق صحیح طرح نہیں ہوا، لیٹس ریوزٹ اٹ؟ مجھے سے آئی تھنک کہ جیسے کہ نفیسہ نے بھی کہا کہ ویمنس کاکس از ویری اس وقت بڑا فعال ہے، وہ وہاں پہ بھی فعال ہے. جی بالکل. ہماری آج بھی اور آلموسٹ ایوری آئی تھنک بائی ویکلی تو میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کہ انہی ایشوز کے اوپر بات ہوتی ہے، جس میں اور اکراس پارٹی لائنز کوئی اس چیز کے اندر خواتین جتنی بھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر اسپیشلی، وہ اس چیز کا بارہا ذکر بھی کرتی ہیں، اس چیز کو پردے پہ بھی لانا چاہتی ہیں کہ جو قانون بنے ہیں، قانون بہت اچھے بنے ہیں، فیڈرل بھی بنے ہیں اور صوبوں میں بھی بنے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کی امپلیمنٹیشن ایک تو نہیں ہوئی. تو اس پہ بات ہو رہی ہے مگر ابھی نہیں ہوئی. بات ہوتی ہے، بات کرنے کی کوشش کریں. اٹس اے ویری سلو پروسیس، آئی اگری ود یو. اور لیکن کیونکہ بہت زیادہ انٹرینچڈ ہیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، ان کو نکالنے کے لیے بہت ہیوج ایفرٹ چاہیے، لیکن وہ ایفرٹ ہو رہی ہے. اچھا، مگر ادھر یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ کیا یہ معاشرے کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرینچ چیزیں تبھی یہ چلتی آ رہی ہیں، یا جو قانون سازی ہوئی اس میں کچھ کمی پیشی رہ گئی جس کی وجہ سے اطلاق نہیں ہو رہا؟ یہ ہم پوچھیں گے اپنے جینڈر ایکسپرٹ سے، اور پھر جو ہمارے جو 2 لا میکرز آئے ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں کیا ہو سکتا ہے. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین، آپ سب کو پاکستان کا نیشنل ویمنز ڈے مبارک ہو. فریدہ شہید صاحبہ، بہت عرصہ پہلے آپ لوگوں نے یہ جلوس نکالا تھا جس کے نتیجے میں آپ کے اوپر لاٹھی چارج ہوئی، مگر آج جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ بہت سارے پرو ویمن لیجسلیشن ہوئی، مگر اس کے نتیجے میں پھر بھی معاملات رکے نہیں. اب دیکھیں آنر کلنگ، غیرت کے نام پر قتل بڑی آسانی سے رک سکتا تھا یہ معاملہ. آپ یہ بتائیے کہ یہ معاملہ کیوں نہیں رکا؟ ایک قانون بھی پاس ہوا اور انہوں نے کہا کہ غیرت کے نام پر قتل پر معافی نہیں ہوگی، مگر پھر بھی آج غیرت کے نام پر قتل کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو بڑی لمبی کہانی ہے. میں پہلی 2-3 چیزیں کہنا چاہتی ہوں قانون سازی پہ. ایک تو یہ ہے ہم جلد بازی میں کرتے ہیں، لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں ان کا کیا اثر ہوگا، اس کا کیا اثر ہوگا. اینٹی ریپ لا اگر آپ دیکھ لیں تو آرڈیننس پاس ہوا، اس کے بعد وہ سسپینڈ ہوا، اس کے بعد دوبارہ ایک قانون آیا، اس میں کانٹرڈکشنز ہیں اور پرابلمس پیش آتے ہیں امپلیمنٹیشن کے. دوسرا یہ ہے کہ آپ جب قانون پاس بھی کر دیتے ہیں تو اکثر اور بیشتر رولز آف بزنس رہ جاتے ہیں. رولز آف بزنس کے بغیر وہ قانون وہ فعال ہی نہیں ہو سکتا ہے، وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا ہے.
जब वो भी कर देते हैं तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने पास किया रूल्स ऑफ बिजनेस, लेकिन आपने बजट ही नहीं दिया। जब बजट नहीं होता है तो आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल में एक बड़ा खामी ये है कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास लोग नहीं हैं जो कि अपना होमवर्क कर सकें। बाकी जगह दुनिया में लोग वहाँ पर होते हैं जो रिसर्च करते हैं आपके कानून दान के लिए। तो यहाँ पर आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, हमारी नुमाइंदे जो ख़वातीन हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत काम करती हैं, लेकिन इन चीज़ों पे अगर ज़रा तवज्जो, और आपने पहले भी कहा था कि पोस्ट लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी कोई नहीं होती है। एक दफ़ा कानून पास हो गया तो आपको देखना है कि क्यों नहीं फाल हो रहा है, ताकि वो जो खामियां हैं वो दूर कर सकते हैं। और आखिरी ये है कि हम इस पे फोकस नहीं करते कि लोगों के जहन क्या है। आपकी पुलिस फोर्स या कोर्ट्स में जहन तो वही है ना, तो अगर वो नहीं बदलेगा, लोगों को मालूम नहीं है, तो एक मसला हो जाता है। ट्रेनिंग की भी जरूरत है। जी ठीक। ख़ावर मुमताज़ साहिबा, आपसे भी वही सवाल, बड़े अच्छे जो तजावीज़ हैं वो दी हैं फरीदा शहीद साहिबा ने, मगर अगर आप गैरत के नाम पर कत्ल की बात कर लें, चूँकि उसके ऊपर बड़ा शोर भी मचा था बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, अब तक क्यों नहीं रुक पाया? देखिए, कानून में तो 2 दफ़ा कानून आ चुका है कत्ल के, इज़्ज़त के नाम पे कत्ल के ऊपर। उसमें जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की गुंजाइश है। माफ़ी मांग सकता है, और अगर उसको माफ़ कर दे जो जिसके साथ ज़्यादती हुई उसका ख़ानदान, तो वो छूट जाता है। हम ये देखते हैं कि कानून में थोड़ी सी कमी रह जाती है। मिसाल के तौर पर शुरू ही जब एक केस शुरू होता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि कोई आपस में समझौता हो गया कि नहीं। हालांकि हम लोगों ने बहुत दफ़ा प्रपोज ये किया है कि केस हो जाए, उसके बाद आप इसकी कॉम्प्रोमाइज़ की बात भी करें, और आपके पास डिस्क्रेशन भी होती है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ ना मांगें। जज के पास डिस्क्रेशन भी है, लेकिन अगर वो पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो वाला उस बात की तो नौबत ही नहीं आती कि केस डिटरमिन कर ले और उसको फिर कोर्ट जो है वो डिस्क्रेशन के साथ उसको सज़ा दे सके। तो हमें ये थोड़े कानून में कमियां रह जाती हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ज़ाहिर होती हैं। ठीक है। नफीसा शाह साहिबा, बड़े कम लोगों को पता है, मगर आपने किताब भी लिखी है इसके ऊपर, ऑनर किलिंग के ऊपर। तो अब ये बताइए कि जिस तरह ख़ावर मुमताज़ साहिबा भी बात कर रही हैं, फरीदा शहीद साहिबा भी बात कर रही हैं, ऑनर किलिंग के केसेस के अंदर वो कहते हैं कि जो एक आंसर है माफ़ी का, उसकी वजह से बहुत से लोग छूट जाते हैं। दुरुस्त? देखिए, इस वी मस्ट एक्नॉलेज कि एक 2 दफ़ा एफ़र्ट हुए हैं इस लॉ को चेंज करने के लिए, लेकिन आया था ये 90s में, और 90s में जो सेक्युलर लॉ है उसको जब उन्होंने इस्लामिक शेप दिया तो उन्होंने कंपाउंडेबिलिटी, यानी कि कंपाउंडेबिलिटी मींस कि आपने मर्डर के ऊपर आपने सुलह और बेल अलाउ कर दिया ना 91 में। ये जो किसासंदियत लॉ आया, तो किसासंदियत लॉ ने मर्डर को, जो खून होता है वो पहले जो लॉ थी उसमें ऑफेंस था अगेंस्ट द स्टेट, उसके बाद ये बन गया ऑफेंस अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन। तो जब आपने प्राइवेट पर्सन के लिए आपने रियासत की लॉ डेलीगेट कर दी उसको कि अगर वो चाहे तो सुलह हो जाए, ये एक बहुत बड़ा चेंज था पाकिस्तान के कानून में, एक कलाबाजी आपने कर ली ना। हालांकि यही कंपाउंडेबिलिटी लॉज और ममालिक में इस्लामिक में है। आपकी तजवीज़ क्या है? दैट फॉर अस इज इम्पोर्टेंट। इट हैज़ टू बी द लॉ एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ, इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द एग्जीक्यूटिव इस फॉर्म में। वैसे तो एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इसमें यह है कि बाकी खून में कंपाउंडेबिलिटी है, अगर कोई गुस्से में आके खून कर दिया तो उसमें माफ़ीनामा है जी, लेकिन गैरत के नाम पे नहीं है, तो वो आप डिस्क्रिमिनेट, तो अभी भी लॉ में तो वेगनेस है, लेकिन जैसा लॉ है वो भी अमल दरामद इस वक्त नहीं हो रहा। तो ये आपके SOPs में रिफॉर्म्स होने चाहिए, एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में, जहाँ भी ऐसे कत्ल होते हैं तो वहाँ पर, और फिर पूरा क्रिमिनल जस्टिस साइकिल। तो इसमें आई थिंक ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग्स, अंडरस्टैंडिंग, एक कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, और फिर कहाँ ना कहाँ हमें ख़वातीन को इसको बार बार एम्फसाइज करना चाहिए कि ये चीज़ जो है वो ना हो। लेकिन लोकल आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ में अभी भी
بہت اس میں ایشوز ہیں. اس کے اندر ٹریننگ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر شجرا منصب صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں خاور ممتاز صاحبہ کہ دیکھیے آپ نے پوسٹ لیجسلیٹو جو ایک ایویلیویشن ہے وہ بھی آپ نہیں کرتے کہ ہم نے ایک قانون بنایا اس کا اطلاق کیسے ہو رہا ہے. دوسرا وہ کہتی ہے کہ جب آپ قوانین بناتے ہیں فٹافٹ, وہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے کیسے آپ برگرز کی طرح اس کو باہر نکالتے ہیں. اور آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان قوانین کے اندر ہوم ورک کہاں سے ہوتا ہے؟ کم از کم جو پریکٹیشنرز ہیں آپ ان کو بلاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک مسئلہ ہے, اس کا کچھ تو بتاؤ کہ اس کا حل کیسے ہوگا. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آئی اگری ود ایوری تھنگ دیٹس بین سیڈ. یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے, ہوم ورک کرنے کی بھی ضرورت ہے, ایکسپرٹس کو لانے کی بھی ضرورت ہے جو کہ ایسے ٹرینڈ ہوں جو کہ پارلیمنٹیرینز کی اس میں ہیلپ کر سکے یا گائیڈنس کر سکے, تاکہ جو بھی لا بنے پہلی تو بات ہے کہ اس کو بار بار ری وزٹ کرنے کی بجائے تبھی اس کو ایک کمپلیٹ اس کے ساری چیزوں کو دیکھا جا سکے. اور پھر جیسے کہ میں نے پہلے کہا امپلیمنٹیشن میں ابھی بہت زیادہ مسئلے ہیں. مگر جیسے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہوم ورک جو ہے آپ کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہوتی. جی ایگزیکٹلی, از دیٹ کریکٹ؟ دیٹ از کریکٹ. وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ آف ریسرچ. ہماری ہیلپ جو باقی پارلیمنٹیرینس کو باقی دنیا کے ملکوں میں ہوتی ہے, بٹ اس کے اوپر بھی اب کام ہو رہا ہے کہ ہر پارلیمنٹیرین کو وہ ریسرچ سہولیات ملیں جن کے اوپر وہ کر سکے. لیکن ابھی تک یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز اسپیشلی ویمن, چاہے وہ اسپیشل سیٹس پہ ہوں چاہے وہ الیکٹڈ ہوں, ہم مل کے ان چیزوں کے اوپر خود ضرور کام کر رہے ہیں. اور جو ہمیں فورم ملتے ہیں ان کے اوپر ہم خود اسپیشلی آئی ول سے کہ موسٹ آف دا لاز پرٹیننگ ٹو ویمن آر obviously worked on by women, اور آپس میں ہم بات کرتے ہیں, آپس میں اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں, ان کو لاتے بھی ہیں. لیکن اس کے بعد ان کی امپلیمنٹیشن کا جو عمل ہے آئی مسٹ سے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سب اگری کرتے ہیں کہ جو قوانین کا اطلاق ہے اس کے اندر مسئلہ ہے. مگر میں یہ ضرور پوچھوں گی, اور وقفہ ہم نے لینا ہے, مگر وقفے کے بعد میں یہ ضرور پوچھوں گی کہ کچھ قوانین بنے بھی مگر لوگوں نے کہا کہ یہ قوانین ٹھیک نہیں بنے, اس لیے اس کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ ہم ایکسپرٹ سے پوچھیں گے اور پھر ہم لے کے جائیں گے جو ہمارے لا میکرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو ہیپی ویمنس ڈے. مگر ہم کچھ اچھی باتیں نہیں کر رہے, کچھ بڑی سیریس باتیں کر رہے ہیں, مگر یہ باتیں کرنا بہت ہی ضروری ہے. اور آج کا دن مل گیا تو آج کے دن یہ ہم بات کرتے ہیں. خاور ممتاز صاحبہ, دیکھیے کچھ قوانین ایسے بنے جن کا اطلاق صحیح نہیں ہوا, جس طرح نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا اس کے اطلاق صحیح ہونا ضروری ہے. مگر کچھ قوانین ویف یہ کہتی ہے کہ صحیح بنے ہی نہیں. اس کے اندر سے ایک آنر کلنگ کا بھی قانون ہے, آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی جیسے نفیسہ نے بتایا کہ عزت کے نام پہ جو قتل ہوتے ہیں اس کے لیے جو قوانین بنے 2004 میں بھی بنا, پھر اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ عزت کے نام کا جو قتل ہے وہ قتل ہی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. پھر قصاص دیت کے قانون نے جو کیا, اور اب جو 2016 کا قانون ہے اس میں آپ نے کمپاؤنٹیبلٹی جیسے انہوں نے نفیسہ نے بتایا ختم کی گئی, لیکن ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے. یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ جو قوانین بنتے ہیں اچھے ہوں یا نئے ہوں, وہ جوڈیشل پروسیس میں جو لوور کورٹس ہیں ان تک پہنچتے ہی نہیں ہیں. اچھا, میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ جوڈیشل اکیڈمی میں میجسٹریٹس جو آئے ہوئے تھے, میں نے ان سے پوچھا کہ جو نئے قوانین بنے ہیں 2008 سے 2000 اس عرصے میں, آپ جانتے بھی ہیں تو آدھے سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نئے قوانین بنے ہوئے ہیں. تو یہ میرے خیال سے ایک تو جوڈیشل اس کی ٹریننگ کیپیسٹی بلڈنگ کی بھی بات ہے, اور دوسرے جو پروٹیکشن ہوتی ہے اکثر ہمارے یہاں جو غلط کام کرتا ہے, وہ ہمارے سوشل سٹرکچر میں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتی ہیں ایک کرمنل کو, جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی طرح سے قانون کا اطلاق نہیں ہو پاتا. جی فریدہ شہید صاحبہ, جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں پنجاب کے اندر, وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جہاں پہ ایسڈ برنز کے بہت سارے کیسز آتے تھے, مگر پھر وہ تھم گئے. اب پھر سے یہ سلسلہ جاری ہو گیا ہے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ قانون نہیں ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, یا قانون ہے اس کا اطلاق نہیں ہو رہا, یہ کیوں پھر سے ایک دم معاملہ شروع ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں, جب آپ قانون میں کمزوری بھی ہو سکتی ہے, اس کے اخلاق بھی ہو سکتا ہے نہیں ہو رہا ہو, لیکن میرا خیال ہے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب پاکستان میں ہم ایک خاتون کو یا ایک لڑکی کو مکمل انسان نہیں سمجھتے ہیں تو اسی طرح کی حرکتیں ہوتی رہیں گی. اور معافی سے کہنا ہوگا کہ یہاں پر مجھے ریاست کی طرف کوئی بیانیہ نہیں نظر آتا ہے جو بار بار کہے کہ عورتوں کے حقوق
औरत एक मुकम्मल इंसान है, उनको उतने ही इंसानी हकूक हैं जितने मर्द और लड़कों के। ये तो मुझे कहीं नहीं नजर आता है। रोज जो है वो जिस तरह से आप कह रही हैं कि कभी वो दब जाता है, अब आजकल में हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा और फिर एक दौर शुरू हो गए, तशद्दुद औरतों के भयानक किस्म की कहानियां आ रही हैं सोशल मीडिया पे वगैरह। और मेरे ख्याल में ये आपको जहन बदलने की जरूरत है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो कानून में सजा है वो पूरी होनी चाहिए, चाहे वो कम हो। ये नहीं कह रही हूँ कि सजा मौत वगैरह, लेकिन जो भी है ताकि लोगों को समझ में आए कानून की अहमियत। दूसरा ये है माशरे में तब्दीली आने की जरूरत है, लोगों के जहन में आने की जरूरत है। जो हम बात कर चुके हैं पुलिस का है, लेकिन सारे कोर्ट सिस्टम का भी, जुडिशरी का भी, मेरे ख्याल में आप लोअर कोर्ट्स में जाएं, पुलिस के पास कोई खातून जाने ही नहीं चाहती है ना। मैं भी शायद ना जाऊं अगर मेरे साथ कोई मसला हो। तो एक आपका निजाम ऐसे बना हुआ है और एक सोच ऐसे बनी हुई है जिसमें औरत कमतर समझी जाती है, और वो समझते हैं कि मेरी मर्जी से शादी नहीं की तो मैं मार डालूं, या फलाना नहीं किया तो मैं एसिड फेंक दूं। भाई ये क्या तुक है? तो ये तो मेरे एक माशरी तौर पे एक मसला लगता है। ठीक। और जो आपने शुरू में बात की है कि जब तक इकोनॉमिक राइट्स नहीं होंगी औरतों की, तो ऐसे ही मेरा ख्याल में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। मगर कई कवानीन के अंदर, नफीसा शाह साहिबा, चूँकि आपका ताल्लुक सिंध से है, सिंध के अंदर ख़वातीन की जो मैरिजेबल एज है वो 18 है, बाकी मुल्क के अंदर तो 16 है। अब इसके अंदर हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं कि केस सामने आता है और उसकी कम सिन बच्ची की शादी कर दी जाती है। अब मैजिस्ट्रेट के पास जब मामला जाता है तो फिर वो कहते हैं कि जी अब कम सिन बच्ची की शादी तो हो गई है, अब उस शादी का क्या करें फिर? तो उसके अंदर कोई कानून ही नहीं है कि जी क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपको नहीं लगता कि एक खला तो है ना? देखिए, जहाँ इस किस्म के कवानीन है ना, उनका इतलाक़ जब तक पूरे मुल्क में नहीं होगा तो लोग लूप होल्स ढूंढेंगे। आप कानून को वेग नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस मस्ट नॉट बी। लॉ हैज़ टू बी सिंपल एंड क्लियर एंड अक्रॉस बोर्ड। अब ये है, मैं बताती हूँ, मेरे हल्के में अगर ऐसी अंडर एज मैरिजेस होती हैं तो लोग क्या कहते हैं, दे गो अक्रॉस द बॉर्डर टू पंजाब, वहाँ निकाह नामा वगैरह करके फिर यहाँ आ जाते, जहाँ 16 साल जहाँ ये इतलाक़ नहीं होता। लेकिन आई मस्ट ऑल्सो एडमिट कि जब हम ये देखते हैं इंतज़ामिया फिर भी कुछ पकड़ धकड़ करके कर लेती है। वालिदैन आते हैं, कहते हैं अंडर एज है, उसका ID कार्ड नहीं बना, FIR आ जाता है। उसके बाद जब कोर्ट में चला जाता है, एंड दिस इज़ एन इंडाइटमेंट ऑफ द कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स हो अपर कोर्ट्स हो, वो ये पैटर्नलिस्टिक अप्रोच है और फिर वो छोड़ देते हैं। तो उसका अमल कहीं ना कहीं कोर्ट्स आर आल्सो इम्प्लिकेटेड। यस, लॉ जब अक्रॉस द बोर्ड नहीं होगी, जब क्लियर नहीं होगी, जब उसमें वेगनेस होगी, तो उसमें चीज़ें। एक और ऑनर क्राइम्स के हवाले से मैं ये बात करती चलूँ कि देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये फैमिली वायलेंस है। अगर एक बच्ची मर रही है, उसको कत्ल किया जा रहा है, तो उसका भाई या मियाँ करेगा। जब आपका जो कत्ल का फॉलो अप होता है वो लिटिगेंट करता है। जब लिटिगेंट खुद परपेट्रेटर है या उसका भाई परपेट्रेटर है, तो वो एक दूसरे को कैसे माफ़ भी ना भी करें, तो वो आपका एविडेंस तक नहीं आता। इसीलिए रियासत जब तक अंदर घुसकर घरों में ये नहीं देखेगी कि औरतों के साथ क्या हो रहा है, एंड दैट इज़ द होल प्रिंसिपल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, कि जहाँ पर एक ये हमारा है कि जी प्राइवेटली अगर मार पिटाई हो तो वो हमारा मामला रियासत का नहीं है, वो घर का मामला दीवारी के अंदर है। सो द स्टेट हैज़ टू मेक इट क्लियर कि घर में अंदर जो वायलेंस हो रहा है वो भी रियासत का मामला है, फिर ही इस पे कुछ हो सकेगा। और एक तजवीज़ ये भी आई थी कि ख़वातीन के कत्ल के केस के अंदर आप किसास और दियत जो है उसका इतलाक़ ना करें, ताकि जो है ऑनर किलिंग के क्राइम के पर रोकथाम हो सके। डॉक्टर शजरा मनसब साहिबा, अब काफ़ी सारी बातें हुई हैं, हुकूमत में आप हैं, वो ये कहते हैं कि रियासत ओन नहीं करती ख़वातीन को, वो कमसिन समझती है ख़वातीन को। उसका एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लोग ये देते हैं, ख़वातीन ये देती हैं कि सिंध के अंदर तो आपकी जो शादी की एज है वो है 18 साल, मगर बाकी सूबों के अंदर 16 साल है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक ये फ़ैसला ही नहीं किया कि लड़की जो है वो इस काबिल कब होती है कि वो औरत बने और वो शादी कर सके। आपको नहीं लगता कोई तो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे नफीसा ने भी कहा कि अक्रॉस द बोर्ड जब तक और क्लियर कट नहीं होंगे हमारे लॉज, तब तक उनका इतलाक़ भी मुश्किल होगा और उनमें से लूप होल्स और वे आउट्स भी लोग निकालेंगे। लेकिन अगेन आई विल से कि इसके अंदर माइंडसेट को चेंज करने की भी ज़रूरत है, और जिस तरह से अब हम वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, इट इज़ वेरी स्लो,
آئی ول ایڈمٹ دیٹ بہت سلو ہے بیکاز بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں یہ چیزیں, یہ پریجوڈسز اور یہ بائسز ہماری لینگویج کے اندر ہیں. کئی دفعہ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے ایج تو ایک ہی کر دیں, ایج ایک ہونی چاہیے, بالکل وی آر ٹرائنگ ٹو ورک آن دیٹ. اور ریاست کو بھی اونرشپ لینی چاہیے اور ان چیزوں کو اکراس دا بورڈ. بالکل میں اپنے لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے. وی شوڈ ورک اپون دیز تھنگز بہت زیادہ, ڈیفینیٹلی. چلیے مور پاور ٹو یو. اور میرا خیال ہے آخر میں کچھ خواتین کو بھی خوش کر دیا جائے. اگر خاور ممتاز صاحبہ یا فریدہ شہید صاحبہ کو وہ جالب کی نظم یاد ہو جو اس دن انہوں نے پڑھی تھی 12 فروری کو, آج سے کتنے سال پہلے, تو اگر آپ اس کے کچھ 2-3 جو ہے شاعر جو ہے وہ پڑھ دیں تو بڑا اچھا ہوگا. ان کی شاعری پہلے کی طرح بیقرار نہیں, مجھے بالکل یاد نہیں رہتی, سوری, لیکن یہ بہت ہی پاورفل نظم تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عورتیں اب انڈیپینڈنٹ اور اسٹرانگ ہو گئی, مضبوط ہو گئی ہیں. چلے میں ان کا ایک یہ بھی ایک وہ کہا کرتے تھے ایسے دستور کو صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ شام بھی ڈلے اور اچھا سورج نکلے خواتین کے لیے. اور اب تو خواتین جو ہیں جس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 خواتین منتخب ہو کے آتی ہیں اسمبلیوں کے اندر, ان کی طرف ہماری نظریں ہیں کہ وہی پرو ویمن لیجسلیشن لے کے آئیں گی. اور آپ جیسی خواتین ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی گنوا دی خواتین کی خدمت میں, تو پاکستان کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کی خواتین کے لیے جو مستقبل ہے وہ روشن ہے. آپ سب کو آج کا دن مبارک ہو. خدا حافظ.